جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا پہلا سوال ارشاد فرمائیے. سر میں سوال کروں پہلا؟ جی ارشاد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال پیج نمبر 191 واقع میرے مراد کی لیتے ہیں. منافقت یا قبر سے متعلق اس فرق کو واضح کر دیجیے کہ سیدھی بات کہنے کے چکر میں سخی ہے، برائی کو چھپانا منافقت ہے، اور منافقت سے بھی بری بات کبر ہے. سر اس کو ذرا یہ واقعہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر چیز انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. آپ ذرا مطلب ذہن میں یہ منظر تازہ کیجئے یا ابھاریے کہ حضور مرشد کریم سے مقصود صاحب اپنی یہ جو لہجے کی سختی ہے، یہ جو بدتمیزی سے بات کرنے کی ادا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن مانگ رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ حضور صادق کا مطلب ہے سچا کھرا. تو جو کھرے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو ان کی بات ناگوار گزرتی ہے. غور کیجئے ذرا، شعور کی وہ جو چلاکیاں ہیں وہ آپ کو اس جملے میں نظر آ رہی ہیں؟ جی سر آ رہی ہیں کہ جی جو کھرے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. تو کیا کیا جائے؟ کھری بات کہنے سے باز آ جائیں. اب حضور مرشد کریم چونکہ ظاہر ہے کہ بہت ہی اس وقت تو بہت ہی آگے تھے، اب بھی آگے ہی ہیں، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ. تو ان کی نظر میری اس چالاکی پہ تھی کہ یہ کچھ رعایت چاہ رہا ہے. تو حضور مرشد کریم نے میری طرف بڑی تند نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ سختی سے بات کریں گے تو یہ تو کبر ہوا. جی میں تو لرز کے رہ گیا. یعنی اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو ایک بات نہیں کہنی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کو لگے گا کہ آپ منافقت کر رہے ہیں. غور کریں، آپ کو لگے گا کہ آپ منافقت کر رہے ہیں. کم از کم اس کی کوئی پکڑ تو نہیں ہے. کبر کی تو پکڑ ہے. یہ ہے پس منظر اس جملوں کا. اب آپ غور کیجئے کہ اس میں ساری بات واضح ہو گئی. دیکھیں میری سمجھ کے مطابق منافقت جو ہے، ہم جو اپنے آپ کو بڑا کھرا سمجھتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے کھری بات نہ کی تو پتہ نہیں ہم منافق ہو جائیں گے، یہ میرا سوچنا ہے. منافقت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک بات دل میں رکھتے ہیں، منہ سے نہیں کہتے، یا جو منہ سے کہہ رہے ہیں وہ دل میں کچھ اور ہے، منہ سے کچھ اور ہے، وہ تو ہوئی منافقت. ٹھیک ہے، وہ تو جب آپ کی بات منہ سے نکلے گی تب پکڑ ہوگی نا. اب اس کا حل کیا تجویز فرمایا حضور مرشد کریم نے؟ انہوں نے کہا کہ بات دھیمے لہجے میں کیا کرے. جب بھی کسی سے بات ہو آپ کو سخت بات بھی کہنی ہے تو دھیمے لہجے میں کہیں، لہجہ تند نہ ہونے دیں. اگلا جملہ یہ تھا کہ الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ کسی کو ہرٹ نہ کرے. اب کلیئر ہو گیا سر؟ یعنی ہم جی سر، یعنی ہم بات کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کریں. جی دیکھیں نا، جیسے میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا اس کی میں مثال آپ کو سنا دیتا ہوں. تاریخ میں سب سے بڑی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اقدس ہے، ہاں یا نہیں؟ ان سے بڑا کوئی بندہ صادق نہیں ہوا اور ان سے بڑا کوئی امین نہیں ہوا. یہ خطاب ان کو مسلمانوں نے نہیں دیا تھا. اب آپ غور کریں ذرا، وہ منظر ذہن میں تازہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی غیر موجودگی میں پورے مکے کے شریر لوگ جتھا بنا کے ان کے چچا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم اسے باز کر لو ورنہ ہم اسے جان سے مار دیں گے. یہ واقعہ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے. اب مجھے بتائیے ذرا چشمے تصور میں سین کو اجاگر کریں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے ہوں گے گھر اور چچا جان سے ان کا سامنا ہوا ہوگا تو چچا نے کس لہجے میں ان سے بات کی ہوگی؟ بالکل کہ تم باز آ جاؤ، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہے چچا والا ادھیکار جمایا ہوگا نا. میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. بس انہوں نے یہ تنبیہ کی بھتیجے کو، اتنا پڑھا ہے کہ بھئی دیکھو تم باز آ جاؤ ورنہ لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تاریخ میں صرف اتنا لکھا. لیکن اگر آپ اسے خود تصور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ماحول میں کیسی گفتگو ہوئی ہوگی، کیا لہجہ ہوگا، کیا لب و لہجہ ہوگا اس چچا کا جس کو ابھی 15 بندے مطلب ہے کہ شور کر کے گئے ہوں گے. جی بالکل بالکل. جی اب آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب جو تاریخ میں درج ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا چچا جان قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دیں گے میں تب بھی باز نہیں آؤں گا. یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اپنی جد و جہد میں یا میری جان چلی جائے گی. اب یہ ہے اسٹریٹ فارورڈ جواب. لیکن آپ دیکھیں میں ٹون کیسی ہے. جی سر. کوئی نعرے بازی، کوئی اونچا بولنا. انہوں نے صرف اپنے پورے ریزولوشن کے ساتھ پورے مستحکم لہجے میں کلیئر کٹ بات کہی کہ سوری. لیکن اگر وہ کہتے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا تو وہ آگے سے بے ادبی میں آ جاتی. انہوں نے کیا کہا؟ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. دیکھیں کیئر آف اللہ سوچنے والوں کا ذہن کیسا ہوتا ہے. پہلا جملہ کہ بھئی تم میری جان کے مالک تو ہو نہیں، چچا کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، ساروں کو ایک ہی جملے میں ایڈریس کر دیا کہ میری جان تو کسی کی امانت ہے، وہ اس کی حفاظت کرے نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند رکھ دیں، یعنی مجھے کتنا بھی لالچ دیں، کتنے بھی بوجھ تلے دبا دیں، اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا میں باز نہیں ہوں، میں باز نہیں ہوں. یعنی آپ ان الفاظ کی حکمتوں پہ غور کریں کہ وہ چچا کی سائیکی کو، اپنے پورے قبیلے کی سائیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنے حوصلے سے، کتنے تحمل سے کھری بات کہہ رہے ہیں. اب ہم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، یہ واقعہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ یہ طرز عمل ہمیں بھی اپنانا چاہیے یا نہیں. ہم جب کہیں کوئی اللہ توفیق دے دے بات سمجھ آ جائے تو ہم اسے کھری بات کہہ کے اگلے پہ برس پڑتے. تو یہ کچھ درست وتیرہ تو نہ ہوا نا جی. یہ دوسرے کو ہرٹ کرنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے، آپ بھلے کتنے ہی کھڑے ہوں. یہ ہے قانون. کیا؟ وی آر ناٹ ٹو ہرٹ اینی ون. ٹھیک ہے. اب یہ سارا عقل کا استعمال ہے یا نہیں کہ ہم نے ہرٹ بھی نہیں کرنا اور بات بھی کھری کرنی ہے. تو کتنی عقل چاہیے اس کے لیے؟ ہم وہ تو استعمال کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. مقصود صاحب کی طرح ابا سے جب پوچھا تو انہوں نے دیکھے نا ایک ہی جملے میں میری ساری اڑکیں نکال دی. انہوں نے صاف بتا دیا کہ بھئی اس کی پکڑ ہے. اگر تم کھری بات کہنے کے چکر میں بدتمیزی سے بات کرو گے تو اس کی پکڑ ہے.
اگر دل میں رکھو گے تو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، بھلے تم اس کو منافقت ہی مانتے رہو. غور کریں. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آئی ایم سو گریٹفل کہ آپ نے اتنی باریک بینی سے اس کو پڑھا اور اس کو سمجھنے کی کاوش اور جتن کر رہے ہیں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. آمین سر، انشاءاللہ آمین. جی سر، تھینک یو. جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. I have 2 questions. Yes. Let them come one by one. Question. Okay. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to Miraj and saw 3 glasses. Why Prophet Muhammad choose milk? And the second is, what does the 3 glasses mean? And the 3 glasses are like mind, body and soul? Well, I really don't know whether they were 3 or 2 because I have read about 2 glasses. He was presented with one glass of wine and the other was of milk. I don't know what you're talking about the third one. Water and might be. Okay. But you see, what is the first nutrition for a child? What's the first nutrition of a child? The milk. Yes or no? Yes. What does a child takes as diet, as his food when he is born? Soon after his birth, what is his diet? The milk. What does it mean? So what does it mean? The milk is the nature. So Prophet, peace be upon him, chose the nature. Oh. Right? And secondly, it's a metaphor for knowledge. Milk is the metaphor or a similitude or an allegorization of knowledge. In spirituality, milk is the symbol of knowledge. When someone tells me that he saw a dream in which he had been having milk, so I always interpret it as that you will be blessed with the knowledge. Yes, sir. So nature means knowledge. What is nature? Nature is all knowledge, nothing but knowledge. Clear? Yes, sir. Thank you. My pleasure. جی جناب. جی وعلیکم السلام. سر اسی سوال سے متعلق میرا سوال ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ ملک جو ہے علم کا سمبل ہے، بیسکلی نالج کا. ٹھیک ہو. مگر پانی کو بھی کہا جاتا ہے کہ علم ہے، تو جی پانی ذرا کنفیوژن ہو گئی. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ اصل میں روحانیت میں تصورات کا خول مانا جاتا ہے. ہر چیز، جتنے بھی آپ کے کانسیپٹس ہیں وہ پانی میں قید ہو کر شکلیں بدلتے ہیں. مثلا اب چنا ہے تو واٹ از چنا؟ چنے کے تصورات جب پانی میں قید ہو گئے تو وہ چنا بن گیا. یعنی بیسک مٹیریل آف آر کنسٹرکشن, دی بیسک بلڈنگ مٹیریل آف آر فارمیشن از واٹر. ٹھیک ہو گیا؟ تو پانی جو ہے وہ تصورات کا خول ہے. خول کا مطلب ہے کہ وہ خود کوئی تصور اپنے اندر نہیں رکھتا.
وہ اس کے اندر جیسے تصورات بھر دیے جائیں گے، وہ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں، پانی کو گھڑے میں ڈال دو تو گھڑے کی شکل کا، جگ میں ڈال دو تو جگ کی شکل کا، گلاس میں ڈال دو تو وہ گلاس کی شکل کا بن جاتا ہے، پیالی میں ڈال دو پیالی کی. یہ کہتے ہیں نا، یہ آپ کے مشاہدے میں بھی ہے، دیکھا ہوا آپ نے. جی بالکل. اسی طرح جب یہ پانی گلاب کے پودے میں جاتا ہے تو گلاب بن جاتا ہے، وہ گلاب کے تصورات کو اپنا کر وہ گلاب بن جاتا ہے. اسی طرح وہ جب انسان میں جاتا ہے، مثلا آپ نے ایک گلاس پانی ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آپ اسے نوش جہاں کر رہے ہیں. اب جب وہ پانی سبحانہ نے پی لیا تو کیا ہوا؟ وہ پانی نہیں رہا، وہ سبحانہ بن گیا. آپ گلاس ہاتھ میں پکڑ کے دیکھیں، وہ پانی ہے، پانی کہلا رہا ہے، آپ نے پی لیا، اب وہ کیا بنا؟ اگر میں نے پیا تو وہ پانی مقصود بن گیا، ہاں یا نہیں؟ جی سر. کیا مطلب ہوا؟ پانی میرے اندر کے تصورات کو اپنا کر میری ذات کا حصہ بن گیا. ٹھیک ہے؟ جی سر. جی بالکل واضح ہو گئی بات. جی سر، تھینک یو سو مچ. چلے، مائی پلیزر جی. جی جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر، میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ نے گروپ میں یہ خواب کی تعبیر کا جب آپ نے ایکسپلین کیا تھا نا جواب، تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ روح جو ہے پیغام بھیجتی ہے ہمارے شعور کو، تو ہمارا وہ خواب پکچر ہوتا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہماری روح کو جو ہے پیغام بھیجتی ہے، تو پھر جب ہم بولتے ہیں کہ ہم نے کسی سپوز زندہ انسان یا مرے ہوئے انسان کو دیکھا ہے، تو وہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہے، یا ہم نے کوئی سین دیکھا ہے تو ہم اس کو سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارا ایک سولوشن نکل رہا ہے خواب میں، یا ہم کسی بھی طرح پکچر کرتے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ یہ پاسبل اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں اپنی صلاحیتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. ہم صرف جسم کو انسان مانے بیٹھے ہیں، یہ تو ہمارے عقل کا حال ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جسم کو چلا کون رہا ہے. تو جسم کو چلانے والی ایجنسی کا نام ہم نے روح رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ اب روح کتنا جانتی ہے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا انسان کے اندر. تو صلاحیتوں کا کوئی آپ لمٹ مقرر کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کی صلاحیتیں، اللہ کی صلاحیتوں میں سے کچھ آپ کے اندر منتقل ہوا ہے. اللہ کی صلاحیتیں لامتناہی ہیں یا نہیں؟ کاؤنٹ لیس اینڈ لمٹ لیس. یس اور نو. چونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمارا شعور کتنا محدود ہے، اور ہمیں یہ بالکل پتہ نہیں ہے کہ ہمارا لاشعور کتنا وسیع ہے. ٹھیک ہے؟ جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بھئی میرا لاشعور جو ہے وہ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے کوئی پیغام دے رہا ہے. اب آپ کا ذہن جو بنا ہوا ہے، جو معاشرے نے بنایا، جو آپ نے تعلیم حاصل کی اس نے بنایا، جو آپ نے اماں ابا سے سنا، جو آپ نے دوستوں سے سنا، جو آپ نے کتابوں میں پڑھا، یہ ساروں کا ایک آمیزہ بن کر وہ آپ کا ذہن بن گیا، مائنڈ سیٹ بن گیا. اب اس بنے ہوئے مائنڈ سیٹ کو جب ایک انفارمیشن دی گئی، ٹھیک ہے، اب اس نے اپنی لمیٹیشن میں اس کو پکچرائز کیا. کیا کیا؟ اس اطلاع کو پکچرائز کیا. میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں. حضور کلندر بابا اولیاء کے سامنے ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ سفید وردی پہن لو. تو حضور کلندر بابا اولیاء نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور کہا کہ اصل میں آپ کو اطلاع یہ ملی ہے کہ آپ سلسلہ ہے سہر وردیہ میں داخل ہو جائیں. غور کریں ذرا، یعنی کتنا اس کا کھرا ذہن تھا،
لیکن پھر بھی سننے میں انہوں نے سلسلہ سہر وردیہ کو سفید وردی سنا. غور کریں، یعنی ہم کتنا بھی اپنے شعور کو پالش کر لیں، جو لاشعور سے آنے والی اطلاع ہوتی ہے وہ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے ہوتی ہے. آگے سے ہمارا شعور اس کو طرح طرح کی تصویری صورتیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. عربی میں سے معبر کہتے ہیں تعبیر دینے والے کو. تعبیر وہی بندہ دے سکتا ہے جس کے اپنے حواس کی رفتار پر ہزار گنا ہو، تاکہ وہ روح کی تحریکات کو لیڈ کر سکے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی دیکھ لے کہ ریسیو کرنے والے نے اصل میں کیا سنا اور اس کو کیا فارم دی. تو یہ چونکہ بہت ہی بڑا چیپٹر ہے، علم رویا جو ہے یہ حضرت یوسف کی نسبت سے حاصل ہوتا ہے. قرآن میں حضرت یوسف کا قصہ اللہ رب کریم نے بیان کیا ہے. ان کو جو صلاحیتیں عطا کی گئی تھیں وہ ان میں سے ایک تھی مطلب تعویل الاحادیث کی صلاحیت. تعویل الاحادیث یعنی حدث کہتے ہیں واقعہ کو، کسی واقعے کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے تھے. تو قرآن میں انہوں نے 4 خوابوں کی تعبیر بتائی. تو اس میں بڑے کلوز ہیں کہ ایک خواب نبی کا ہے، 2 خواب قیدیوں کے ہیں، ایک خواب بادشاہ وقت کا ہے. اور اس کی انٹرپریٹیشن قرآن نے کس طرح بتائی کہ انہوں نے کی. تو اس سے بہت کلو ملتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ اے ڈریم. تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آدمی غور کرے اپنی بات پہ، جو مطلب ہے جو خواب اس نے دیکھا اس پہ تفکر کرے، اس پہ غور کرے اور کوشش کرے کہ پراپر میسج کو ریڈ آؤٹ کر سکے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. I am so happy that you could understand. ورنہ یہ بات تو بڑوں کو نہیں سمجھ آ رہی. جی جناب. ہیلو، السلام علیکم سر. جی سوال. جی ارشاد. سر جب سوال یہ ہے کہ جب یہاں ہر چیز میں بے ثباتی ہے اور ہر لحاظ سے چاہے رشتے ہوں یا کوئی چیز، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے انفرادی کو ڈیولپ کرنا ہے، اور جب ہم انتقال کر جاتے ہیں تو وہاں بھی کوئی رشتہ کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا اور ہمارا تعلق بھی کسی سے نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہی کیے کو اکیلے بھگتتے ہیں. تو پھر سر یہ اجتماعیت اور اجتماعی شعور اور پھر کائناتی شعور سے یہ کیا معنی رکھتا ہے پھر سر؟ میں پہلے تو آپ کے سوال کی بھرپور داد دینا چاہوں گا. ماشاءاللہ، بہت خوب. تھینک یو سر. دیکھیے، ایک چیز ہے مائنڈ سیٹ اور دوسری چیز ہے اس مائنڈ سیٹ کی درجہ بندی. مائنڈ سیٹ کی درجہ بندی ٹھیک ہو ہے. گیا سر. اب ایک میرا ذہن بنا کہ جسمانی وجود ہی سب کچھ ہے، میں نہیں، یعنی میرا ہاتھ ہل رہا ہے تو یہ میرا ہاتھ خود ہل رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا سر. جی. میرے ہونٹ ہل رہے ہیں تو یہ میں نہیں ہلا رہا، یہ تو خود ہی ہل رہے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ سارا کچھ میرا باڈی کر رہی ہے، میں پوری طرح باڈی پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. یہ ہے مائنڈ سیٹ. جی سر. ہم کہتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو ذرا گرو ہونے دیں. کیا گروتھ آئے گی کہ آپ ایک اسپیشی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ایک نو کے نمائندے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. جب آپ نوئی شعور سے آراستہ ہوں گے تو اجتماعیت آ گئی یا نہیں آ گئی؟ بالکل آ گئی سر. اب جب آپ نوئی شعور تک پہنچے تو آپ کو فردر گروتھ کے لیے یہ تعلیم کیا جائے کہ بھئی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری نوئیں کہاں ہیں، یہ ساری نوئیں کائنات کا جزو ہیں یا نہیں. بالکل ہے سر. تو
آپ کی اجتماعیت کا سرکل جو ہے ذرا اور پھیل گیا اور وسیع ہو گیا، جی سر، اور آپ نے کائنات کو ایز اے یونٹ اسٹڈی کرنا شروع کر دیا۔ ایسا ہی ہے۔ اب وہ مائنڈ سیٹ جو تھا، جو صرف باڈی تک محدود تھا، وہ رائز کر کے 9 تک پہنچا، 9 سے کائناتی درجے پہ سوچ وچار میں لگ گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ اب اس کے بعد ایک سیڑھی اور اگر وہ چڑھ جائے، صحیح، اور وہ سیڑھی ہے کہ وہ اس کائنات کو بنانے والے کو سمجھنے بیٹھ جائے، بالکل ٹھیک ہو گیا سر، صحیح وہ ہو گیا۔ کائنات بنانے والے کے ذہن کی کھوج میں لگ جائے کہ اس نے یہ کیوں بنایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا قانون ہے، اس کے پیچھے کیا فارمولے ہیں، کیا میکانزم ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن وسیع سے وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا۔ جی سر۔ ہاں یا نہیں؟ اب جب آپ اوپر جائیں گے جی، تو آپ جتنے وسیع شعور کے ساتھ اوپر جائیں گے اتنے زیادہ مزے ہوں گے آپ کے۔ صحیح ہو گیا سر۔ جتنا لمیٹڈ مائنڈ سیٹ ہوگا، جتنا کنفائنڈ ہوگا، اتنا ہی جسہ ہوگا، اتنا ہی سائز ہوگا آپ کا۔ مثلا آپ کے اندر دیکھیں نا، 11,500 صلاحیتوں کا سٹور ہے۔ بالکل میں نے اور آپ نے ساری زندگی میں 100 سوا 100 صلاحیتیں استعمال کی۔ صحیح۔ اب 100 سوا 100 کا 11,000 کے مقابلے میں کتنا سا جسہ بنا؟ جی سر۔ اب ایک بندہ ہے جس نے 1000 استعمال کی، وہ مجھ سے تو 10 گنا بڑا ہو گیا نا، بالکل ہو گیا سر۔ لیکن وہ 11,000 استعمال کرنے والے کے سامنے ابھی بھی 1/10 ہی ہے، 1/11۔ جی سر، جی سر۔ اس لیے جو بندہ اپنے مائنڈ سیٹ کو جتنا پھیلا لے وہ صحیح، کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے، اور روحانیت ہمیں لامحدودیت کا علم سیکھنے کا کرینہ سکھاتی ہے، علم نہیں سکھاتی۔ آج یہ سخت جملہ کہہ دیا میں نے۔ بے شک ایسا ہی ہے سر، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ ماشاء اللہ۔ سر یہ جو سوال آپ نے ابھی بولے ہیں وہ سوال ذہن میں آتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں ملتا سر۔ تو اسی لیے تو اللہ نے یہ انتظام کر دیا۔ حضور مرشد کریم نے کیا کہا؟ بھئی یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ ہی دل میں ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں نا، انتظام کس نے کیا؟ آپ کے اصرار پہ یہ گروپ بنا، آپ کے ذہن میں سوال ڈالا، میرے ذہن میں اللہ نے جواب ڈالا۔ انجوائے کون کر رہا ہے؟ آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ جی سر۔ اور نتیجہ کہ اللہ میاں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ میری باتیں سمجھنے میں سر دکھا رہے ہیں، میری مخلوق کے چھوٹے چھوٹے سے بچے۔ بے شک سر، بہت چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب آپ ذرا چشمے تصور سے اللہ میاں کو خوش ہوتے دیکھیں تو دیکھیں آپ کی خوشی کتنی بڑھ جائے گی۔ ایسا ہی ہے سر۔ دیکھیں نا ماں، جب بچے کو احساس ہو کہ اماں مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ کے خوش ہو رہی ہے تو بچہ اور تگڑا ہو کے کھیلتا ہے۔ ایسا ہی ہے سر، صحیح ہو گیا سر۔ تھینک یو سر۔ سر ایک اور سوال کر لوں؟ ارشاد ارشاد۔ سر یہ ہم نے سنا کہ یوگی جو ہے انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے انہوں نے ذہن ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں آگے کرنا ہے۔ سر بیسکلی سوال یہی ہے کہ ذہن تک جب پہنچتا ہے انسان تو اس نے آگے کرنا کیا ہے؟ انی جائلو فی الارض خلیفہ کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا سر، یاد آ گیا سر۔ دیکھیں، جب اللہ نے آپ کو اپنا اسسٹنٹ اپوائنٹ کر دیا، آپ کو اپنا ڈپٹی بنا دیا، اپنا وائس جرنٹ بنا دیا، جی سر، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے کروانا۔ جو اللہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی بس انی جنی گل ہے، ہمیں یہ شعور آ جائے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، ہمیں
یہ معلوم تو پڑ جائے کہ اللہ چاہتا کیا ہے. اب مجھے اتنی سمجھ آئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی بات کا جواب عرض کروں تو میں عرض کر رہا ہوں نا, تو یہی تو اللہ چاہتا ہے. غور کریں. اب میں یہ باتیں بھی کروں پھر پریشان ہوتا رہوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. جو چاہتا ہے وہ خود کروا لے گا نا, اسے آتا ہے طریقہ. مجھے سرنڈر کیے رکھنا ہے, مجھے سبمٹ کیے رکھنا ہے. دیکھیں نا یہ بیچ میں آتا ہے نا دور کے بھی میں کیا کروں, تو میں پڑا رہتا ہوں, لیٹا ہوا سوچتا رہتا ہوں کیا کروں کیا کروں. آگے سے اندر سے ایک خیال آتا ہے اچھا چلو اٹھو یہ تقریر جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرو. غور کریں کس نے ڈالا, تو اللہ نے ڈالا. اب اگر میرا مائنڈ سیٹ میرے مرشد نے ایسا نہ بنایا ہوتا تو کیا کرتا میں, کیا کروں, چلو پیسے کماتے ہیں. یہ چیز خرید لیتے ہیں تو وہ چیز خرید لیتے ہیں, تو اس طرح کے چکروں سے نکل گیا. بالکل بالکل. تو کیا یہ چیزیں نہیں مجھے مل رہی؟ مل رہی ہیں سر, بالکل مل رہی ہیں. آپ یقین مانیں گے میں آپ کو یہ خوشخبری شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, مہینوں ہو گئے مجھے پیسوں کی شکل دیکھے ہوئے. کام اللہ سارے ہی کر رہے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ جب ذہن ان جکڑ بندیوں سے آزاد ہو گیا تو کیا اللہ نے میری ضرورتیں میرے تقاضے پورے کرنے بند کر دیے؟ نہیں سر, وہ تو نہیں ہوتی. بس اتنی سی بات سمجھ آنے کی دیر ہے, جب بھی آ جائے. جب تک نہیں آتے تب تک وہ موسیٰ بھی وہاں ٹنگے رہے. وہ 30 دن میں دینا, وہ 40 دن لگا دیے موسیٰ نے. 40 دن ہو گئے سر, جی وہاں 40 ہو گئے. صحیح. تو اگر انہیں 40 دن لگے تو ہماری کیا اوقات ہے بھائی, ہو سکتا ہے ہمیں 40 سال لگ جائے. جی آپ پھپھرا پکڑیں تو صحیح. جی سر. کیوں جی؟ بالکل صحیح ہو گیا سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اور کوئی سوال؟ تھینک یو سو مچ سر. مائی پلیجر جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے مخلوق کو تخلیق کیا, اور شیطان نے مخلوق کو متوجہ کر کے الگ کو دے رکھے تھے, مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کیا. مخلوق نے اللہ کی آواز سنی, اللہ کو دیکھا, اللہ کو دیکھا, بلا تھا. تو جب مخلوق نے اللہ کو پہچان لیا تو اس کو پھر آدم ناسک میں بیٹھ کے دوبارہ پہچان نہیں کروا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مصلحت سلیس اردو میں بتاؤں آپ کو, آپ نے کتابوں میں ڈاکٹری پوری پڑھ لی, آپ آپریشن کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے کتاب گریز اناٹومی پوری پڑھ لی, حفظ یاد کر لی, فرض کر لی, اب آپ کو نشتر چلانا ہے, ٹھیک ہے, گردہ جو ہے اس کو بدلنا ہے, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا کوئی اور, کیا آپ کر لیں گی؟ نہیں. یعنی علم کا عملی تجربہ ہونا ضروری ہے, ہاں یا نہیں؟ ایک جملے میں بات تھی, میں کہنے لگا تھا پہلے یہ جملہ, پھر میں نے کہا چلیں پہلے دیکھیں, علم کا جب تک ڈیمانسٹریشن نہ ہو, جب تک اس کا ڈسپلے نہ ہو, جب تک اس کو ایگزیبٹ نہ کیا جائے, جب تک اس پہ عمل نہ ہو, ریکارڈ نہیں بنتا. آدم کو سارے علوم عطا کر دیے, لیکن اس کی معصومیت کا یہ عالم ہے کہ شیطان نے بہکایا, وہ بہک گئے. کیوں بہک گئے؟ کیونکہ عملی تجربہ نہیں تھا. اللہ رب کریم نے اہتمام کیا. وہ درخت کیوں لگایا؟ اسی لیے تو لگایا, ذرا ٹیسٹنگ کے لیے ٹیسٹ کیا جائے. جو ہی وہ ٹیسٹ میں فیل ہوئے, کہا کہ اچھا بھی اب دوبارہ تیاری کرو. ٹھیک ہے, اب دنیا میں جا کے شیطان سے نمٹ کے دکھاؤ. ٹھیک ہے,
دیکھیں اللہ کو تو آپ کی روح نے دیکھ لیا، وہ جانتی ہے، پہچانتی ہے. دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں اس لیے بھیجا کہ آپ شیطان کو ڈیفیٹ کر کے دکھائیں. ڈیفیٹ کیسے کریں گے؟ اب دیکھیں نا، ہم یہاں پہ اللہ کا باجا بجا رہے ہیں، روح کی باتیں کر رہے ہیں، اصل بات بھولے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں اصل میں کس نے وہاں سے جوتے مار کے نکالا، کس نے ذلیل کروایا؟ اس ازلی دشمن کو آپ نے یہاں دنیا میں ڈیفیٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ڈیفیٹ کرنا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہوگا. اس لیے جاننا ضروری ہے. اس لیے مرشد کریم کہتے ہیں خود سے واقف ہو جاؤ، اپنی روح سے آشنا ہو جاؤ، اپنی ذات سے واقف ہو جاؤ، اللہ سے واقف ہو جاؤ، اللہ کی صلاحیتوں سے واقف ہو جاؤ، تاکہ تم اس کو ڈیفیٹ کرنے کی اہلیت پیدا کر لو. آج جملہ مکمل ہو گیا. جی. دنیا نے اس لیے بھیجا کہ آپ نے اسے، شیطان نے رجیم کو رجم کرنا ہے، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنا ہے. رجیم کے لفظ میں رجم یعنی پتھر مار مار کے. آپ صرف حج کے موقع پہ جا کے وہاں پتھر کو پتھر سے مار کے کہتے ہیں میں نے مار دیا. ارے کہاں مار دیا؟ وہ ساتھ آتا ہے اور بعد میں آپ سے بدلے لیتا ہے. سر ایک اور سوال ہے. ارشاد. جی کہتے ہیں کلو من علیہ ہر چیز کو فنا ہے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جب انتقال کرتے ہیں تو ہم مرتے نہیں، دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں. تو سر فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں. مقصود صاحب کو ایک زمانے میں سائت نے بڑا ہی پریشان کیا ہوا تھا. ایک زمانہ تھا، یا آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں. میں یہ پڑھتا تھا کہ من علیہ کل فان، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے. تو میں کہتا تھا یار یہ اللہ میاں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا کیوں جب سب کچھ زیرو ہے؟ غور کریں، الفاظ پہ غور کریں. کیا کہ جب سب کچھ زیرو ہی ہو جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، تو دین وائی دس ہول تھنگ. خیر جی، کرتے رہے ہم کافی اپنے الجھاؤں میں الجھے رہے. ایک دن ایک صاحب نظر بزرگ کی ایک بات پڑھی کہ ان کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی. عبید اللہ درانی ہمارے سلسلے کے صاحب مجاز بزرگوں میں سے. ان کی بابت میں نے پڑھا، کسی نے ان کی محفل میں یہی آیت تلاوت کی یا پڑھی، تو وہ آگے سے ہنسے، مسکرائے اور آگے سے کہا وَيَبْكَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جب میں نے یہ روداد پڑھی تو میرے ذہن میں ایک جھمکا ہوا کہ ارے یار ہم کیا بے وقوف ہیں. آدھی بات سن کے رونے بیٹھ گئے تھے، اگلی بات تو ہم سمجھے ہی نہیں. پوری بات کیا اللہ نے کہی کہ بھئی یہاں ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے بنائے ہوئے چہرے کے. اللہ کے اب اس کی تشریح سن لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے مونا لیزا دیکھی تصویر؟ اگر میں کہوں یہ تصویر مونا لیزا کی ہے، یا میں کہوں یہ لیونارڈو ڈیونچی کی تصویر ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیونارڈو ڈیونچی جو اس کا مصور ہے، اس کا نام لے کے میں کہوں یہ اس کی تصویر ہے، تو کیا یہ اس کی تصویر ہوگی لیونارڈو ڈیونچی کی؟ ہے تو اسی کی. بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے نا. غور کریں، ہم ساری زبان ہم نے وہیں سے تو سیکھی ہے. ہاں جی، مطلب قرآن سے بہت ساری ضرب الامثال اور محاورے سارے ہماری زبان میں راہ پائے ہوئے ہیں. لیکن جہاں اللہ کی بات سمجھنے کی بات آتی ہے وہاں ہماری عقل کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ صاف بتا رہا ہے اس سے اگلی آیت میں، یہ نہیں کہ 2-4 آیتیں چھوڑ کر بات کی گئی ہو، وہاں ڈائریکٹ وَمَنْ عَلَيْهَا كُلَّ فَانٍ وَيَبْقَى اور باقی رہے گا وجہ رب کا، تمہارے رب کا بنا ہوا چہرہ. مطلب جیسے وہ میں نے مونا لیزا کی مثال دی کہ اللہ کا بنایا ہوا چہرہ کون ہے؟ اللہ کا چہرے سے کیا مراد ہے؟ اللہ میاں
آپ کی طرح میری طرح کوئی مخلوق تو نہیں ہے کہ ان کا ایک چہرہ بھی ہے، ہاں یا نہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، وہ جو چیز بنا رہا ہے اس کا نام کیوں نہیں ہم وجہ مان رہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر، یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں فنا اور بقا کا؟ دیکھیں جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ روح سے آشنا ہونے کے بعد ہم درجہ بدرجہ عالم راف میں جائیں گے، وہاں سے ہم روزے مطلب کہ یوم القیامہ میں، پھر وہاں سے آگے حشر نشر میں، پھر وہاں سے جنت دوزخ میں، پھر وہاں سے آگے ابد میں، پھر عبدالآباد میں، تو کون جا رہا ہے؟ جب یہاں سب کچھ فنا ہو گیا تو یہ کس کا قصہ سن رہے ہیں ہم؟ لاجیکل بات کہی نا؟ اب کلیئر بالکل واضح ہو گئی بات یا کسر رہ گئی؟ نہیں، واضح ہوئی سر۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، اتنا خوبصورت سوال پوچھنے کا مزہ آ گیا۔ جی کافی ہے یا مزید کچھ پوچھنا ہے کسی نے؟ سر آج کے لیے میرے خیال سے کافی ہو گیا، کچھ سننا نہیں، کچھ زیادہ ہی ہیوی ڈوز ہو گئی۔ جی سر ابھی اس کو ہضم کرنے میں۔ اللہ خوش رکھے جی، آپ کو بہت شکریہ۔